دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولی قل حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ ان وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ جتنا دن بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں سارے مل کے۔ اپنے رزق میں اضافے کے لیے، عزت میں اضافے کے لیے اور کلام میں برکت کے لیے، آل محمد کی بارگاہ میں نیکیوں کو بڑھانے کے لیے جتنا بلند رزق چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیں ہم۔ ایک صلوات اپنے امام کو مجلس میں صدارت کے لیے بلانے کے لیے اتنی بلند پڑھیں کہ یقین ہو جائے کہ امام تشریف لے آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار خطی مرتبت الحسن منی وانا من الحسن۔ حسن مجھ سے ہیں، میں حسن سے۔ مہینہ حسین کا ہے لیکن حسن حسین کے بھی مولا ہیں۔ بابا کا تذکرہ میں نے کیا مختلف موضوعات کے ساتھ۔ آج اس بادشاہ کے ایک بھائی حسن کی شان آپ کے سامنے جو میرے قلم نے لکھی ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میری اوقات اتنی نہیں ہے، میری بساط اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے محبت اور ذوق اور شوق سے سماعت کیا۔ میں آپ پہ راضی ہوں۔ امام حسین کی قسم ہے کہ اتنا لطف آیا ہے آپ کے مابین ذکر کر کے، اور وہ موضوعات میں نے پڑھے ہیں جو آج تک میں نے ڈرتے ہوئے کہیں نہیں پڑھے تھے، اور آج بھی ان موضوعات میں سے ایک موضوع، حالانکہ محرم میں ذاکر رزق نہیں لیتے اس بادشاہ کے موضوع کو پڑھنے کی، چونکہ داد کے اعتبار سے تھوڑا سا اور معاملہ ہے، لیکن میں نے داد بہت زیادہ لے لی ہے، لیکن آج صرف قلم کی محنت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن سوچا کہ میں مولا امام حسن شہزادہ سبز قبا مولا امام حسن کی شان لکھوں گا، مولا امام حسن بادشاہ کی شان لکھوں گا، مولا امام حسن بادشاہ کی شان لکھوں گا، مولا امام حسن بادشاہ کی شان لکھوں گا، میں مولا امام حسن بادشاہ کی شان لکھوں گا، میں مولا امام حسن بادشاہ کی شان لکھوں گا۔ میں نے شاعر ہو کے سوچا کہ مولا کے حسن کو کس سے تشبیہ دوں؟ میں نے کہا پھول سے تشبیہ دیتا ہوں۔ غائب سے آواز آئی پھول تو قبروں پہ بھی بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کلی سے تشبیہ دیتا ہوں۔ آواز آئی کلی ذرا سی دھوپ پڑے چٹک جاتی ہے۔ میں نے کس سے تشبیہ دوں؟ آواز آئی حسن کا حسن لکھنا ہے تو کم از کم اپنی نگاہ کو بلند کر۔ میں نے آسمان پہ دیکھا، مجھے چاند رقص کرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے سوچا چاند سے تشبیہ دے کے اپنے مولا کا حسن لکھتا ہوں۔ مجھے منبر کی قسم ہے ابھی میں نے قلم اٹھایا تھا جب مجھے غائب سے کسی فرشتے نے آواز دی کہ حسن حسن کو عرش کے چندہ سے مت ملا، حسن حسن کو عرش کے چندہ سے مت ملا، وہ چاند ان کے سامنے تو مان مان ہے، اس چاند کا حسن سے بھلا کیا مقابلہ، وہ آسماں کا چاند یہ زہرا کا چاند۔ توجہ ہے حسن بھائی، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ امام حسین آباد رکھو یا مولا تمہارے ذوق سما سلامت رہے۔ توجہ ہے داری محسن بھائی، مولا آپ کی خیر فرمائے، پنجتن پاک اتنا عطا فرمائے جتنا سوچ میں نہیں ہے۔ مولا کی قسم ہے آپ نے ماحول بنا دیا تو مجھے 4 مصرے وہ جو میں نے اپنے بچپن کے دور میں لکھے تھے، 6ٹھی 5ویں جماعت میں نے لکھے تھے، لیکن اب مجھے یاد آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کھل گئی اپنی طبیعت یا علی کہنے کے بعد، کھل گئی ساری حقیقت یا علی کہنے کے بعد، ہم نے سوچا تھا پکاریں گے خدا کو اس کے بعد،
ٹل گئی لیکن مصیبت یا علی کہنے. بولو تو صحیح یار جاگو تو صحیح نا, ذرا بیدار ہو کے تو سنو نا, مل کے بولو حیدری علی حق علی حق. بولو سارے مل کے, تمہیں علی کا واسطہ بولو سارے, ہر بندہ دعا کی قبولیت کے لیے, بانیان کے رزق میں اضافے کے لیے, علی کو بلانے کے لیے مل کے بول حیدری. کوئی لطف آیا کہ نہیں؟ کوئی لطف آ رہا ہے کہ نہیں جناب؟ مہربانی ہے, آپ کی بھی مہربانی ہے. اتنا اچھا ساؤنڈ ہے, ہر چہرہ کھلا ہوا ہے, ہر چہرہ کھلا ہوا ہے. کہانی ایک سناؤں؟ اچھا, شاعرانہ رنگ میں ایک موتی پیش کروں. بڑے شاعری سننے والے لوگ بیٹھے ہیں. شاعری میں ہوتی ہے ایک اسم کی تختی, اسم نام اس کی ہوتی ہے تختی. یہ شعراء کا کام ہے. مثلا حسن میں کتنے حروف ہیں؟ ہے, سین, شاباش, نون. کتنے حروف ہیں؟ 3. ہے, سین, نون. شاعری کا رنگ دیکھیے. میں نے مولا کے ان حروف کی تختی کی ہے کہ ہے کہاں سے لیا, سین کہاں سے لیا, جاگو تو صحیح نا, جاگو تو صحیح نا. ہے کہاں سے لیا, سین کہاں سے لیا, نون کہاں سے لیا. مجھے اب آپ چپ رہے تو مجھے دکھ ہوگا. کم از کم میں نے اتنی محنت سے بڑا باریک موتی چنا ہے اور آپ سے میں نے پاس کروانا ہے. پہلا حرف کون سا ہے؟ ہے. مصرے میں دیکھیے گا, ہے شروع ہوگی تو پورے مصرے میں ہے ہوگی. سین شروع ہوگی تو پورے مصرے میں سین ہوگی. نون شروع ہوگی تو پورے مصرے میں نون ہوگی. پہلا حرف کون سا ہے؟ ہے. ہے سے حریم میں حمد کا حاصل حسن کا حسن. اور تمہاری خیر ہو, اور تمہاری خیر ہو. واہ اور واہ, کیا کہنے ہیں اور یار, کیا کہنے ہیں تمہارے, کیا کہنے ہیں. ہاں کیا آئے حیدری. توجہ ہے, توجہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو علی کا کھاتا ہے کلندر سے مانگتا ہے دم دم سغیلال کلندرم. علی توجہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ عباس علمدار کا کوئی کرم ہے, ورنہ بندے کی مجال نہیں ہے, میری اوقات نہیں ہے. پہلا حروف آپ کو سلام ہے, آپ نے جیسے استقبال کیا, میں نے کہا پہلا حرف ہے ہے سے حریم میں حمد کا حاصل حسن کا حسن. ہے سے حریم میں حمد کا حاصل حسن کا حسن. علم پہ ہاتھ ہے, ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے, آل محمد نے جو مجھے عطا کیا ہے. ہے سے حریم میں حمد کا حاصل حسن کا حسن. سین سرمد سروپ سبز ہے سرو سمن کا حسن. جاگو نا, جاگو تو صحیح نا, جاگو تو صحیح نا, جاگو تو صحیح نا. ہے سے حریم حمد کا حاصل حسن کا حسن. سرمد سروپ سبز ہے سرو سمن کا حسن. آج گجرانوالہ کی سرزمین پہ تولا جائے گا, پھر بولا جائے گا. سرمد سروپ سبز ہے سرو سمن کا حسن. نون نکھت نواز نین نوازش ادن کا حسن. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نکھت محسن بھائی کہتے ہیں خوشبو کو, نکھت رضا بھائی کہتے ہیں نکھت خوشبو کو. میں نے کہا نکھت نواز نین, نین کہتے ہیں آنکھوں کو. نکھت نواز نین, میرے مولا کی جو آنکھیں ہیں وہ خوشبو بانٹتی ہیں. نکھت نواز نین نوازش ادن کا حسن. انجام کو پہنچنے لگا ہے لگن کا حسن. لفظ حسن لگا ہے مجھے یوں کہ آس میں قرآن آ گیا ہے بشر کے لباس میں. جیو جیو جیو, سلامت رہو. مل کے بول حیدری. یا تو وقت سے آیا کریں, یا تو وقت سے آیا کریں.
مہربانی ہے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے کریں، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ حسین آپ کو سلام، توجہ ہے جناب، توجہ ہے جناب، توجہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے، جی تو چاہتا ہے کہ عجیب رنگ میں پڑھوں، لیکن اگر آنے جانے والے اس بھائی کو جگہ دے دیں، مہربانی مہربانی ہے، دے دے جگہ، مہربانی، مولا اس کی خیر فرمائے، مہربانی۔ کیا بات، شکریہ، پہلے آ جایا کریں وقت سے، مہربانی جان۔ توجہ ہے سے ہری میں حمد کا حاصل حسن کا حسن، سرمد سروپ سبز ہے سرو سمن کا حسن، نکھت نواز نین نوازش ادن کا حسن، انجام کو پہنچنے لگا ہے لگن کا حسن، لفظ حسن لگا ہے مجھے یوں قیاس میں، قرآن آ گیا ہے بشر کے لباس 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 میں۔ اگر تھکے نہیں ہو تو میں بغیر وقت ضائع کیے اگلی ربائی پڑھوں۔ قرآن آ گیا ہے بشر کے لباس میں، قرآن آ گیا ہے بشر کے لباس میں، تہذیب کے ہر دور کا معیار حسن ہے، تہذیب کے ہر دور کا معیار حسن ہے، تہذیب کے ہر دور کا، تہذیب سویلائزیشن، میں نے کہا تہذیب کے ہر دور کا معیار حسن ہے، اور دین پیغمبر کا بھی معیار حسن ہے۔ اس امن کے خالق کی وجاہت تو ذرا دیکھ، یہ کم ہے کہ عباس کا سردار حسن ہے۔ یار جی نہیں چاہتا آپ کے بولنے کو، مل کے کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیدری بولو نا، مل کے بولو حیدری، بولو کتنے دن رہ گئے ہیں، جی بھر کے بولو، ہاں پوری طاقت کے ساتھ۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے جناب، مہربانی ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ تہذیب کے ہر دور، آپ کی مولا اس سیفی کو سلام ہے، مولا کی قسم ہے، اس بہلول مزاجی کو میرا سلام ہے۔ میں اب مجرم بنتا ہوں کہ میں آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھوں۔ ہاں تو پھر سنیں یہ کیوں ہوتا ہے۔ مولا فرماتے جس قدر اپنا جنوں سلمان ہوتا جائے گا، بھائی اب تو ضائع نہ کرو، مجھے اتنے دن ہو گئے نوکری دیتے ہوئے، میں نے ایک ایک لفظ اپنا پڑھا ہے، پڑھے لکھے انٹلیکچوئل جینیس لوگ بیٹھے ہوئے ہو، میں عام بجمے میں نہیں، پوری کریم ہے گجرانوالے کی میرے پاس موجود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس قدر اپنا جنوں سلمان ہوتا جائے گا، مرحلہ آسان سے آسان، بولو نا بولو نا، میسم سے زبان ادھارے لے لو، جس قدر اپنا جنوں سلمان ہوتا جائے گا، مرحلہ آسان سے آسان ہوتا جائے گا۔ یہ انوکھا معجزہ دیکھا علی کی ذات میں، خوبیاں گنتے رہو قرآن ہوتا جائے گا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، جی نہیں چاہ رہا بولنے کو ہے، حیرت میں ہو، بولو، توجہ ہے جناب، توجہ ہے نا، دم دم لگی لال کلندر، تھکے تو نہیں ہو، بولو، ہاں میں کرنے لگا، بولو بولو سارے مل کے، علی 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 علی، اور بولو ایسے، مل کے، وہ بولو سلام ہے، سلام ہے،
بولو میرے ٹائم میں نہیں ہے یہ بیٹھ گیا. کیا بات ہے, علی علی کرنا ہے. بولو ریکارڈ داد ہے. بولو مل کے ہر بندہ علی کا واسطہ ہے. بولو کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر آپ جا گئے ہیں تو 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے, ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. تو جس کو دکھاتا ہے جبھی تان کے اپنی, یہ بغض کا دھبا ہے, یہ محراب نہیں ہے. جاگو نا, بولو کہاں تک روک سکتے ہو. کیا بات ہے, مل کے بولو علی حق, علی حق. مل کے ذرا مل کے ساہو, سلامت رہو, سلامت رہو. مل کے بولو حیدری. توجہ ہے جناب, جاگ رہے ہو. اچھا بھائی نے بڑی اچھی کہانی پڑھی. یہ بڑا مشکل کام ہے جو وہ پڑھ رہے تھے, عام بندہ نہیں کر سکتا. میں ایک کہانی سناؤں, سمجھ لیں گے. سینسٹیو دور ہے, سینسٹیو دور ہے, بڑے ادب کے ساتھ گزروں گا, سمجھ لینا. کہتے ہیں ایک روز خلیفہ کا لاڈلا کہتے ہیں ایک روز خلیفہ کا لاڈلا. ماجد بھائی کہتے ہیں ایک روز خلیفہ کا لاڈلا. کہتے ہیں ایک روز خلیفہ کا لاڈلا یوں ہی علی کے لال سے راہ میں الجھ پڑا. میرے پاس سلام کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں ہے, میرے پاس سلام کے علاوہ ہے کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کہتے ہیں ایک روز خلیفہ کا لاڈلا یوں ہی علی کے لال سے راہ میں الجھ پڑا. شاہ عدم سے آگے بڑھانے قدم لگا, لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا, ہم سے پڑھو دماغی خلل ہے, فریب ہے, شاہوں سے آگے بڑھنا غلاموں کو زیب ہے. تھک گئے تو اپنی ماں آپ کی بات ہے. ہاں تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ. ہاں 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 مل کے حیدری. توجہ ہے جناب, توجہ ہے جناب, توجہ. مہربانی ہے, مہربانی ہے. سلامت رہو یار, بولو سارے. توجہ ہے جناب, توجہ, مہربانی ہے. کہتے ہیں ایک روز خلیفہ کا لاڈلا. آپ نے حد کر دیے, آپ نے اتنا اچھا سنا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں. میں نے یہاں چھوڑ دینا تھا, لیکن اب میں اس کو پورا پڑھوں گا کیونکہ مشکل مرحلہ گزر گیا. کہتے ہیں ایک روز خلیفہ کا لاڈلا یوں ہی علی کے لال سے راہ میں الجھ پڑا. شاہ عدم سے آگے بڑھانے قدم لگا, لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا, ہم سے بڑھو دماغی خلل ہے, فریب ہے, شاہوں سے آگے بڑھنا غلاموں کو زیب ہے. ہکا بکا بن کے دیکھ رہا ہے, چوراہے میں کھڑا ہے, دوڑتا ہوا گھر کی طرف آیا. کچھ حال چال شکل نے پہلے ہی کہہ دیا, جیسے سنا تھا باپ سے ویسے ہی کہہ دیا. فوراً وہ کام ہوتا ہے جیسے ہی کہہ دیا, کہنے لگا وہ سچ ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا.
جاگو نا کہنے لگا کہ کیا جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے, جو نہیں سمجھے انہیں سمجھا دیتا ہوں. کہنے لگا وہ سچ ہے کہ تم زمین پہ بیٹھ کے سنو یا اڑ کے سنو مجھے نہیں پتا. کہنے لگا وہ سچ ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا. تجھ کو خبر ہے جو بھی حسن کا غلام ہے میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے. بولو نا میرے ساتھ بولنا تھا. کیا بات, بولو حیدری. واہ 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 واہ. بولو بولو, تمہیں علی کا واسطہ ہے, بولو سارے مل کے پوری طاقت کے ساتھ. ہاں حیدری. توجہ ہے جناب, توجہ ہے جناب, مہربانی ہے. تجھ کو خبر ہے جو بھی حسن کا غلام ہے میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے. ماجد بھائی علماء کی دھرتی ہے گجرانوالا. زید الحسن زیدی صاحب جیسی شخصیت, جی تاج الدین حیدری صاحب بے مثال انمول. آپ کو کوئی اگر بات کوئی سمجھائے تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے, لیکن ان کی بارگاہ بڑی کریم ہے. یہ عطا کرنے پہ آئے شخصیت نہیں دیکھتی, یہ حیثیت دیکھتی ہے. اور ایک بڑا اہم اعلان ہے کہ 2 جون چھنی جوائے شاہ میں میں نوکر ڈیوٹی ادا کروں گا. ملک پاکستان کا بہت بڑا جلسہ ہے, بانیان موجود ہیں, سادات ہیں. میں ان کے حکم پہ یہ اعلان کروں اور 17 سفر بھی چھنی جوائے شاہ میں انشاءاللہ ڈیوٹی ادا کروں گا. اور بھی جن کے حکم ہے میں انشاءاللہ تعمیل کروں گا. تجھ کو خبر ہے جو بھی حسن کا غلام ہے میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے. میں نے سنا ہے اس پہ جہنم ہے حرام ہے. میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے. اس نے کہا بابا بھرے بازار میں کہا ہے, چوراہے میں کھڑا ہے, کھڑے ہو کے کہا ہے, پورے چوک کے سامنے مجھے غلام زادہ کہا ہے, پورے چوک کے سامنے مجھے غلام زادہ کہا ہے. باپ کہتا ہے سچا ہے تو جا ابھی لکھوا کے لا ذرا. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, علماء کی دھرتی پہ نوکر ایک بات کرنے لگا ہے. اجر آل محمد عطا فرمائیں گے لیکن کم از کم ووٹ تو مجھے آپ کا چاہیے. کہتا ہے سچا ہے تو جا بھی لکھوا کے لا ذرا, کھل جائے گا ابھی یہی محشر کا ماجرا. سچا ہے تو دیواریں اگر علی کے عشق میں رقص کرتی نظر آئیں تو پھر مجھے دعا کرنا. بات ایک کرنا, سچا ہے تو جا بھی لکھوا کے لاؤ ذرا, کھل جائے گا ابھی یہی محشر کا ماجرا. وہ سن کے بات باپ کی سوئے حسن چلا, جیسی سنی تھی باپ سے کہہ دی وہ برملا. قریب آ کے کہتا ہے ہم ہیں اگر غلام تو جاگیر دیجئے, کاغذ قلم یہ لیجئے, تحریر کیجئے. کیا بات ہے حیدری, مل کے بولا حیدری. توجہ ہے جناب, توجہ ہے, مہربانی ہے. اس نے کہا سچا ہے تو جا بھی لکھوا کے لا ذرا, کھل جائے گا ابھی یہیں محشر کا ماجرا. وہ سن کے بات باپ کی سوئے حسن چلا, جیسی سنی تھی, بسم اللہ, جیسی سنی تھی باپ سے. توجہ ہے, جیسی سنی تھی باپ سے کہہ دی وہ برملا. جیسی سنی تھی باپ سے کہہ دی وہ برملا. کیا ہم ہیں اگر غلام, ہم ہیں, ہائے 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 ہائے, پتہ نہیں کیا, ہم ہیں اگر غلام تو جاگیر دیجئے, کاغذ قلم یہ لیجئے. نہیں سمجھے ابھی, کھول کے بتاؤں, کاغذ قلم یہ لیجئے, کاغذ قلم یہ لیجئے, تحریر کیجئے. بولے حسن نہ ایسا بھی ہو بد حواس چل.
ہائے 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 ہائے. بولے حسن نہ ایسا بھی ہو بدحواس چل بدلوں یقین میں تیرا ہر قیاس چل چلتا ہوں تیرے ساتھ تو یوں نہ اداس چل کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل. تم تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, تمہاری اگر طبیعت بھر گئی ہے. بولے حسن نہ ایسا بھی ہو بدحواس چل کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل. ماں کے دودھ کا حق ادا کرنا کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل. یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے کاغذ قلم میں لوں گا پہ نانا کے سامنے. واہ 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 واہ, اور کیا بات ہے, بولو. تھک گئے آپ, مہربانی ہے. کہا پچھلے بندے توجہ ہے جناب, کیا بات ہے اور کیا بات ہے. بولو. کوئی لطف آ رہے ہیں نوکری کا نہیں؟ نوکر کے لفظ پسند آ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں آپ اپنے بخت کی طرح. میں عباس کے علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, رحمت برس رہی ہے. شک ہو تو آزما کے دیکھ لو, اگر معجزہ دیکھنا ہے تو اگلے مصرے سننا. یہ وہ بات ہے جو آج تک تاریخ میں کسی نے کہنے کی جرت نہیں کی, لیکن یہ نوکر کہنے لگا ہے. یہ بات ہوگی وجہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. بسم اللہ. اجازت ہے؟ اجازت ہے جناب؟ رب تو نہیں ٹوٹا؟ نیتیں فٹ ہیں, حیثیتیں فٹ ہیں, آل محمد کا کرم ہے. یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے. یہ بات ہوگی شاہ جی, یہ بات ہوگی وجہ, بڑا نازک موڑ ہے. یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے. بڑا موتی ہے جو قلم نے تخلیق کیا ہے, یہ آل محمد نے عطا کیا ہے. یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے کاغذ قلم میں لوں گا پہ نانا کے سامنے. سنو چلتے ہوئے رسول کا روزہ جو آ گیا, پاؤں کی سمت لاو سوالی بٹھا دیا, تعویذ قبر چوم کے ارشاد یہ کیا, لے نانا جان آپ کا بدلہ چکا دیا. آئے ہائے اوے کیا بات ہے, کیا حیدری. توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے. آدھے بندے سمجھے ہیں, پورے بندے سمجھانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے رسول کا روزہ جو آ گیا, پاؤں کی سمت لاو سوالی بٹھا دیا, پاؤں کی سمت لاو سوالی بٹھا دیا, تعویذ قبر چوم کے ارشاد یہ کیا, لے نانا جان آپ کا بدلہ چکا دیا. لے نانا جان آپ کا بدلہ چکا دیا. قبر سے آواز آئی, رسول باہر آئے. حسن کیسے بدلہ چکایا ہے بتا تو صحیح. بس نانا جان آپ کا بدلہ چکا دیا. حسن کیسے چکایا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں, لکھ کے سند غلامی کی دیتا نہیں ہوں میں, کاغذ قلم یہ دیتے ہیں لیتا نہیں ہوں میں. دیکھ لو پھر ہے مرضی ہے تمہاری. بولو حیدری. توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے. ہر بندہ بولو, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے توجہ ہے
توجہ ہے؟ جو حسن بادشاہ سے مانگنا چاہتا ہے اپنے آپ کو سلمان مزاج سمجھ کے غدیر قوم کی حویلی میں بیٹھتے ہوئے اپنی زبان کو میسم کی امانت سمجھتے ہوئے زندگی کا سب سے بڑا نعرہ نعرہ حیدری. توجہ ہے جناب؟ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. بس ناموس سے رسالت سر بازار کھڑی ہے. اصل میں تو رونے کے دن ہے. فضائل میں نے بڑا پڑھ لیا. میں تمہیں مصائب سنانا چاہتا ہوں, حسین کا درد سنانا چاہتا ہوں. ناموس سے رسالت سر بازار کھڑی ہے. سجاد پہ اس وقت قیامت کی گھڑی ہے. سجاد پہ اس وقت قیامت کی گھڑی ہے. شبیر ضرورت ہے تو سجاد بھی رکھ لو. زینب کو تو فضا کی رفاقت ہی بڑی ہے. زینب تیری فریاد بھلا کون سنے گا؟ امت کو تو بازار سجانے کی پڑی ہے. جن ہونٹوں کو چوما کیے سرکار دو عالم ان ہونٹوں پہ گستاخ ستمگر کی چھڑی ہے. دراصل کہانی ہے نوید ایک ستم کی, سجاد کی آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے. سلامت رہو, آباد رہو. تھکا ہوا قافلہ شام کے جب باہر آ کے رکائے نا, شمر چلتا ہوا تیرے مولا سجاد کے قریب آیا, کان میں آ کے کوئی بات کہی, یا تیرے مولا کی آنکھوں کا خون اتنا تیز ہوا کہ گلی میں خون کی ایک لکیر بن کے چلنا شروع ہوئی. بی بی زینب نے محمل ہی کہوں نا, محمل سے دیکھ کے کہا سجاد پھپھی مر جائے اتنا خون کیوں رو رہا ہے؟ کیا کہہ دیا اس نے تیرے کان میں؟ سجاد تڑپ کے کہتا اس ظالم نے کہا تیری بہنوں نے اس بازار میں داخل ہونا ہے, اور اس بازار میں ہر بڑے شرابی ہیں, بڑے بدماش ہیں. میں علی کی بڑی پردے دار بیٹی ہوں. سجاد انہیں کہو کوئی اور بازار لے لو, میں وہاں سے گزر جاؤں گی. جواب آیا زینب تیرا یہ سوال نامنظور ہے. علی کی بیٹی نے کہا سجاد اگر بازار نہیں بدلتے انہیں کہو ہماری لوٹی ہوئی چادریں ہمیں واپس کر دو, ہم بازار عبور کر کے واپس کر دیں گی. جواب آیا زینب یہ بھی تیرا سوال نامنظور ہے. علی کی بیٹی نے کہا چادریں بھی نہیں دیتے, بازار بھی نہیں بدلتے. سجاد انہیں کہو ہمارے ہاتھ گردنوں سے کھول دو, ہم ہاتھوں کا پردہ بنا کے گزر جائیں گی. جواب آیا زینب یہ بھی تیرا سوال نامنظور ہے. علی کی بیٹی نے کہا چادر بھی نہیں دیتے, بازار بھی نہیں بدلتے, ہاتھ بھی نہیں کھولتے. سجاد انہیں کہو بتیاں بجھا دو, میں علی کی بیٹی چھپتی ہوئی گزر جاؤں گی. جواب آیا زینب تیرا سوال نامنظور ہے. جب چوتھا سوال نامنظور ہوا علی کی بیٹی کو جلال آیا. جلال میں آگے کہتی میں نہیں داخل ہوتی شام میں, انہوں نے مجھے قیدن سمجھ رکھا ہے, میں تو حسین کی محبت کی اسیر ہوں. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. جب یہ کہنا میں نہیں داخل ہوتی ساری شام ہل گئی. سجاد قریب آگے کہتے ہیں پھپھی اماں میرے بابا سے کیا ہوا وعدہ بھول گئی ہے؟ تو نے کہا تھا کربلا تو فتح کر, شام جانے اجڑی زینب جانے. اب شام پہ چڑھائی کر کے واپس ہو رہی ہے. رو کے کہتی اچھا سجاد تیری اور تیرے بابا کی یہی مرضی ہے تو زینب شام میں داخل ہوتی ہے. ناد علی پڑھ کے زینب نے پہلا قدم رکھا. امت نے پھولوں سے استقبال کیا. پھول ہی کہوں نا, یا اتنے پھول برسے یکدم بازار کی زمین کا رنگ سرخ ہو گیا. ایک پھول آ کے جناب لیلا کے سر میں لگا. جانتے ہو کون ہے یہ؟ مولا علی اکبر کی پاک اماں ہے. جب چہرے پہ خون آیا ہے حسین کو دیکھ کے کہتی ہو زہرا کا جایا اب تو راضی ہے نا. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے گلے نہ دے تو اکیلی نہیں ہے, تیرے ساتھ زہرا کی ماتم کرنا, تیرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں, تیرے ساتھ زینب بھی ہے. سلامت رہو, سلامت رہو. عزادارو سن لو گے جملہ, چلتی آئی ہیں علی کی بیٹیاں. یا ادھر یہودیوں کا محلہ آگے آیا. یہودیوں نے اعلان کیا یہودیوں علی نے خیبر میں احد میں ہمارے مرد مارے تھے,
آج علی کی اولاد آ گئی ہے، آؤ علی کی اولاد سے علی کے بدلے لیتے۔ کسی نے تیر اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے گرم پانی اٹھایا، لے کے جیسے ہی ہجوم قریب آیا، ان کا بڑا پنڈت آگے بڑھ کے کہتا مجھے ٹھہرو دیکھ لینے دو، یہ ساری علی کی اولاد ہے، آیا ان میں زہرا کا رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے؟ اگر یہ بات یہ لاہور والی بی بی رقیہ نے سنی ہے، کتار میں سے آگے بڑھ کے کہتی ہے خبردار او انہیں کوئی پتھر نہ مارے، یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، میں کنیز کی بیٹی ہوں، اور جس نے بدلے لینے ہیں علی کے کو رقیہ حاضر ہے۔ اور شرما کے نہ رونا، کتنے دن رہ گئے ہیں؟ حوصلے کے ساتھ جوانوں، مولا تمہاری خیر فرمائے۔ عزادارو، جب یہ پتہ چلا ہے نا، وہ یہودی زمین پہ سجدے میں گرا ہے، سجدے میں گر کے کہتا ہے رب موسیٰ تجھے اس بی بی کا واسطہ ہے، میرا اور کوئی گناہ معاف کر نہ کر، لیکن میں نے جو زینب کی طرف ہاتھ کیا ہے، ہائے مسلمانوں، یہودی کہہ رہے مجھے معاف کر دے جو میں نے زینب کی طرف ہاتھ دیا ہے۔ عزاداروں میں کیسے پڑھوں گا؟ آگے مسلمانوں کا محلہ شروع ہوا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کا محلہ شروع ہوا ہے۔ عورتیں چھتوں پہ پتھر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پتھر مار رہی ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہی ہے۔ ایک عورت ہے جو چھت پہ کھڑی ہے، اپنی دوسری عورت سے کہتی ہے مار پتھر، کہتی میں اسے نہیں پتھر ماروں گی، میں پتھر ماروں گی اس قیدن کو جس کے کانوں سے خون جاری ہے، جس کے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہے، جو کبھی اپنا پاؤں زمین پہ رکھتی ہے کبھی اٹھا لیتی ہے۔ جب کوئی پتھر لگتا ہے تو اللہ جانے غازی اس کا کیا لگتا ہے۔ رو کے کہتی ہے چچا تیرے بعد سکینہ سو نہیں سکی، بابا مجھے ماتم کرو نا بابا، مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتے رہے۔ سلامت رہو، ایک منٹ کے لیے میری طرف دیکھو، والی شام جانے تیرا عشق جانے۔ عزادارو، دوسری کہتی ہے مار پتھر، سن لو گے جملہ، یہ کہتی ہے میں پتھر ماروں گی اس سر کو جو آگے آگے قرآن پڑھتا آ رہا ہے۔ نہیں تو نے سنا نہیں ہے، کہتی ہے میں پتھر ماروں گی اس سر کو جو آگے آگے قرآن پڑھتا آ رہا ہے۔ عزادارو، یہ بات بازار میں سکینہ نے سنی ہے، تڑپ کے آئی ہے، آ کے پھپھی اماں کے پاس کہتی ہے پھپھی اماں وہ عورت میرے بابا کو پتھر مارنے لگی ہے۔ عزادارو، علی کی بیٹی نے جو شام کربلا سے لے کے یہاں تک نہیں بولی، تڑپ کے کہتی ہے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے، تڑپ کے کہتی ہے عباس اگر آج اس عورت نے میرے حسین کو پتھر مارا، میں قیامت کے دن تجھ سے پوچھوں گی یا عباس کے سر نے پرواز کی ہے۔ بی بی زینب کے قدموں میں آ کے گرا ہے، رو کے کہتے ہو جیسے آج حکم کر رہی ہے، کبھی کربلا میں دیا ہوتا میں پوچھتا انہوں نے تیرے اکبر ماتم کرنا۔ بیان کر کے رو نا، بیان کر کے رو، رقیہ کو بڑے پسند ہے، کوئی آیا ہو نہ ہو، یہ لاہور سے آئی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ عزادارو، ایک لمحے کے لیے شام کی تنگ گلیاں، قافلے کی ترتیب کیا ہے؟ آگے آگے سر نیزوں پہ سوار ہیں، پیچھے پیچھے بیبیاں قیدن۔ آخری جملہ، پتہ نہیں زندگی کا پھر ملے نہ ملے، عزاداری کی راتیں ہیں، پاک بی بی قبول فرمائے۔ آگے آگے سر نیزوں پہ، پیچھے بیبیاں رسیوں میں قید۔ ادھر سے ایک عیسائی چلا جس کی بچی پیدائشی نابینا تھی، اس نے سن رکھا تھا ایک سر ہے جو کربلا سے لے کے یہاں تک معجزے کرتا آیا ہے، اپنی بچی کو لے کے تیرے مظلوم امام کے سر کے نیچے آ کے کھڑا ہوا، بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن، ہونٹ کٹے ہوئے، ابرو کٹے ہوئے، اور ریت اور خون چہرے پہ، دیکھ کے کہتا ہے اے شہید راہ خدا، لگتا ہے کوئی بڑا شریف خاندان اجڑا ہے، یہ میری بچی پیدائشی نابینا ہے، اسے آنکھیں عطا کر۔ تیرے مظلوم امام کی گردن سے خون کا ایک قطرہ گرا، اس کے سر پہ لگا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اس نے جو پہلی مرتبہ دنیا دیکھی، ہر طرف خون دیکھا، اجڑے ہوئے چہرے دیکھے اور لٹی ہوئی چادریں دیکھی،
نہیں. اور آگے گلی کا موڑ مڑا, دیکھ کے چیخ مار کے بے ہوش ہونے لگی. کیا دیکھتی ہے؟ بیبیاں رسیوں میں قید ہیں. ایک رسی ہے سب سے آخر میں, ایک قیدن ہے جس کا سن 3 یا 4 سال کا ہے. اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے, کبھی ایک پاؤں رکھتی ہے دوسرا اٹھا لیتی ہے. وہ ایک بیمار ہے جس کی آنکھوں سے خون جاری ہے, اس کے پاؤں سے کانٹے نکالتی ہے. رو کے کہتی ہے سجاد کاش مدینہ ہوتا. دنیا دیکھتی کوئی بہن کسی کے کانٹے صاف کرتی ہے. قریب آ کے کہتی ہے قیدن یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ بی بی کہتی ہے یہ پورے قافلے میں ایک اکیلا میرا سہارا ہے. یہ اس کی آنکھوں سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ بی بی کہتی ہے یہ غیرت کا مریض ہے. یہ کہتی ہے علاج کیوں نہیں کرواتی ہو؟ بی بی نے اس کی بات کو ٹالنے کے لیے کہا ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہے. یہ کہنے کی دیر تھی اس نے سکینہ کا بازو پکڑا ہے. تڑپ کے کہتی ہے کوئی بات نہیں اگر پیسے نہیں ہیں, اگلی گلی میں ایک ایسا طبیب ہے جو کسی سے کچھ نہیں لیتا. ادھر 2 قدم چلی ہے جب سکینہ نے بازو چھڑا لیا. رو کے کہتی ہے بازو چھوڑ دے, وہی تو میرا بابا غریب حسین ہے میری آنکھوں کے سامنے. اور شمر نے خنجر سے وار کیے. شام و کوفہ کے بڑے بازار ہیں اب تک گواہ, شام و کوفہ کے بڑے بازار ہیں اب تک گواہ, کس طرح طے کی علی کی بیٹیوں نے غم کی راہ. سر کے بالوں کی رداؤں سے چھپائیں تھی نگاہ, منہ سے جب نکلا تو نکلا اشہد اللہ الہ. مستقل ذہن سکینہ تھا جو چادر کی طرف تکتی رہتی تھی چچا عباس کے سر کی طرف.